السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسی لڑکی کی کہ جب وہ مری اور اس کی لاش کو دفن کیا جانے لگا تو کیا دیکھا کہ ایک خوفناک سانپ اس کی قبر میں بیٹھا اس لڑکی کا انتظار کر رہا ہے۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، کسی جگہ ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش کو غسل دیا گیا اور کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کی قبر کی کھدائی کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد میت کو قبرستان میں لایا گیا اور لاش کو جیسے ہی قبر میں رکھنے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں ایک خوفناک سانپ نکل آیا ہے۔ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس لاش کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ ڈرنے لگے اور گھبرانے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا اور ایک اور قبر کی کھدائی کی۔ جب قبر کھودی گئی تب قبر کے اندر کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی پھر سے میت کو لایا گیا اور قبر میں رکھنے لگے تو دیکھا وہی سانپ دوسری قبر میں بھی موجود ہے جو سانپ پہلی قبر میں موجود تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے تیسری قبر کی کھدائی کی، مگر اس قبر میں بھی وہی سانپ نظر آیا جو پہلی اور دوسری قبر میں موجود تھا۔ ان لوگوں نے ایسے ہی بہت ساری قبروں کو کھودا، مگر ہر ایک قبر میں وہی سانپ موجود ہوتا۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے علماء اکرام سے رابطہ کیا تو مولانا صاحب نے بتایا کہ اس لڑکی نے کوئی دنیا میں بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ اسے دے رہا ہے۔ تم جہاں پر بھی اس لڑکی کی قبر کھودو گے وہاں پر یہ سانپ موجود ہوگا، تم لوگ اسے اسی حالت میں دفن کر دو۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوگا وہ۔ چنانچہ اس لڑکی کی اسی سانپ والی قبر میں تدفین کر دی گئی۔ تدفین کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات ستانے لگی، آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اسے یہ سزا مل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی تو وہ لوگ اس کے گھر گئے اور اس کے باپ سے پوچھا کہ آپ کی لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو دے رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کا باپ رونے لگا اور روتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ بات بتانے میں شرم آ رہی ہے، لیکن سنو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ تاکہ اور کسی کے اوپر یہ سزا نہ ہو۔ میری بیٹی اس دنیا میں بے پردہ رہا کرتی تھی اور اپنے چہرے پر میک اپ لگایا کرتی اور ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر بازاروں میں غیر مردوں کے سامنے گھوما کرتی تھی اور لڑکوں کے ساتھ جھوٹی محبت کیا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی لڑکی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے ایک بات بھی نہیں سنی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا، اس کو کیسا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے شیطان کسی کو وسوسہ ڈالے کہ یہ واقعہ سچا بھی ہے یا نہیں۔ بالفرض یہ غلط بھی ہو تو غیر شرعی فیشن پرستی اور بے پردگی کا جائز ہونا بھی تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں ناجائز فیشن کا عذاب ملاحظہ فرمائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کی کھالیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میرے استفسار پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے ایک گڑھا بھی دیکھا جس میں سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء کے ذریعے زینت کیا کرتی تھیں۔ یاد رکھیے، نیل پالش کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، لہٰذا ایسی حالت میں وضو کرنے سے نہ وضو ہوتا ہے نہ نہانے سے غسل اترتا ہے۔ جب وضو و غسل نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ کیا اس بد نصیب فیشن پرست لڑکی کی داستانے غم نشان سن کر ہماری وہ اسلامی بہنیں درس عبرت حاصل نہیں کریں گی جو شیطان کے اکسانے پر اس طرح کے ہیلے بہانے کرتی رہتی ہیں کہ میری تو مجبوری ہے، ہمارے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتا، خاندان کے رواج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہمارا سارا خاندان پڑھا لکھا ہے، سادہ اور باپردہ لڑکی کے لیے ہمارے ہاں کوئی رشتہ بھی نہیں بھیجتا۔ کیا خاندانی رسم و رواج اور نفس کی مجبوریاں آپ کو عذاب قبر و جہنم سے نجات دلائیں گی؟
کیا آپ برگاہ خداوندی میں اس طرح کی کھوکھلی مجبوریاں بیان کر کے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ اگر نہیں اور واقعی نہیں تو پھر آپ کو ہر حال میں بے پردگی سے توبہ کرنی پڑے گی۔ ہرگز ہرگز شیطان کے اس بہکاوے میں مت آئیے، جیسا کہ بعض نادان لوگ اس طرح کہتے سنائی دیتے ہیں کہ دنیا ترقی کر گئی ہے۔ معاذ اللہ، چادر اور چار دیواری تو انتہا پسند مسلمانوں کا نعرہ ہے۔ اب تو مردوں اور عورتوں کو شانے سے شانہ ملا کر کام کرنے چاہیے وغیرہ۔ یقیناً ایک مسلمان کے لیے قرآن کی دلیل کافی ہوتی ہے، لہٰذا دل کی آنکھوں سے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ سنیے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ بازاروں اور شاپنگ سینٹروں میں بے پردگی کے ساتھ آنے جانے والیوں، خود کو مخلوط تفریح گاہوں کی زینت بنانے والوں، مخلوط تعلیمی اداروں میں تعلیم پانے والیوں، سکولوں اور کالجوں میں نامحرم استادوں سے پڑھنے اور نامحرموں کو پڑھانے والیوں، دفتروں، کارخانوں، شفا خانوں اور مختلف اداروں میں مردوں کے ساتھ بے پردہ یا خلوت یعنی تنہائی میں یا اندیشہ فتنہ ہونے کے باوجود مل جل کر کام کرنے والیوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ دوستو، اور موت کا مزہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں ضرور جانا ہے، لیکن ہم لوگ اس دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ قبر کو بھول گئے۔ لیکن قبر ہمیں نہیں بھولی، قبر ہمیں ہر وقت یاد کرتی ہے۔ دنیا میں اگر ہمیں مچھر بھی کاٹ لے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو اگر ہماری قبروں میں سانپ اور بچھوؤں نے ڈیرے ڈال لیے تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچئے اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ بے شک میرا اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، وہ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔